بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ کل کے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کے دعوے اور موضوع کی بات کی تھی، اور اسی طرح سورۃ البقرہ کا سورہ فاتحہ سے جو ربط ہے اس کی بات کی تھی، اور یہ بات کی تھی کہ سورۃ البقرہ کے مضامین کا خلاصہ کیا ہے۔ اس خلاصے کے ضمن میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ سورۃ البقرہ کے 4 حصے ہیں، اور ہر حصہ جو ہے وہ کتنے ابواب میں تقسیم ہے؟ چار میں 4 ابواب میں تقسیم ہے، اور پہلے حصے کا پہلا باب جو ہے وہ کہاں سے لے کے کہاں تک ہے؟ آیت نمبر 1 سے لے کے 20 تک۔ 1 سے لے کر 20 تک۔ ابھی میں انشاءاللہ ایک دفعہ دوبارہ اس باب کا خلاصہ بتاؤں گا، اور پھر اس کے بعد ہم ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے۔ سورت کے پہلے حصے کا جو پہلا باب ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک ہے۔ اس میں سب سے پہلے قرآن مجید کے اعجاز کی طرف اشارہ ہوگا۔ اعجاز کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید کا معجز ہونا، معجز ایسا ہونا کہ جو اپنے مخالفین کو عاجز کر دے، اپنے مخالفین کو کیا کر دے؟ عاجز کر دے، اور مخالفین اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جائیں اور مقابلہ نہ کر سکیں، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ معجزہ بھی آپ نے سنا ہے لفظ، وہ اسی سے ہے، یعنی کہ معجزہ جو ہے وہ مخالفین کو عاجز کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کے 3 اوصاف بیان ہوں گے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے اعجاز کی طرف اشارہ ہوگا، پھر قرآن پاک کے 3 اوصاف بیان ہوں گے، پھر لوگوں کے 3 اقسام کا ذکر ہوگا اس قرآن کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کے اوصاف ذکر ہوں گے جو اس قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، ظاہراً اور باطناً۔ ان کے 5 اوصاف ذکر ہوں گے، اور پھر ان کی جزا کا تذکرہ ہوگا دنیا میں، اور پھر ان کی جزا کا تذکرہ ہوگا آخرت میں۔ پہلا گروہ جو اس قرآن پر ظاہراً اور باطناً ایمان لے آئیں گے، ان کے 5 اوصاف ذکر ہوں گے، پھر ان کی جزا دنیا میں اس کا ذکر ہوگا، پھر ان کی جزا آخرت میں اس کا ذکر ہوگا۔ دوسرا گروہ جو ظاہراً اور باطناً قرآن مجید کا انکار کرنے والا ہے، اس کے اوصاف بیان ہوں گے، پھر ان کی سزا دنیا میں اور ان کی سزا آخرت میں یہ بیان ہوگی۔ پھر تیسرا گروہ جو کہ ظاہراً ایمان لانے والا ہے اور باطناً کافر ہے، اس کے اوصاف بیان ہوں گے 17، تقریباً 17 اوصاف بیان ہوں گے، اور پھر ان کی جزا دنیا، ان کی سزا دنیا میں اور ان کی سزا آخرت میں یہ بیان ہوگی، اور پھر اس کے بعد آخر میں 2 مثالوں کا تذکرہ ہوگا۔ واضح ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ جی، تو آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ اوصاف کون سے گروہ کے بیان ہوئے ہیں؟ منافقین کے۔ ہاں، منافقین کے۔ ان کا تعارف جو ہے وہ زیادہ تفصیل سے کروایا ہے، کیوں؟ جی کیوں؟ سر ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے، یہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اور کافر جو ہیں وہ خطرناک نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ سر سر وہ ان کا ظاہر ان کو ظاہراً ہوتے مسلمان ہیں نا۔ ہی بنے گا، لیکن جی باطناً وہ ڈفرینٹ ہیں، ہاں، کافر ہیں کیونکہ اس ان لیے۔ کی پہچان مشکل ہے۔ نمبر 1 ان کی پہچان مشکل ہے، اور دوسرا یہ کہ چونکہ ان کا کفر چھپا ہوتا ہے تو اسی لیے مسلمان ان کی طرف سے امن میں ہوتے ہیں اپنی طرف سے،
لیکن جب یہ نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر ان کا نقصان جو ہے وہ زیادہ شدید ہوتا ہے۔ باقی ان کے بارے میں تفصیل سے سورۃ الفاضحہ، سورۃ الفاضحہ اس کے اندر بات ہوگی۔ کون سی سورت ہے سورۃ الفاضحہ؟ یاد ہے کسی کو؟ سورہ توبہ۔ سورۃ التوبہ کو ایک نام سورہ فاضحہ بھی ہے، کیونکہ اس میں منافقین کی جو ہے نا وہ ان کو رسوا کر دیا، ان کی ساری نشانیاں بیان کر دی۔ بہرحال خلاصہ سمجھ آ گیا پہلے باب کا؟ سر جی فاضحہ کا کیا مطلب ہے؟ فاضحہ کا مطلب ہے رسوا کر دینے والی، فضیحت میں مبتلا کر دینے والی، کسی کے رازوں کو کھول دینے والی۔ چلیے ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف علماء نے اس کے معنی کے اندر مختلف باتیں کی ہیں، اور کئی صحابہ سے بھی اس کے معنی کے اندر جو ہے وہ بعض اقوال منقول ہیں، لیکن سب سے جو بہترین بات ہے، سب سے مناسب جو بات ہے ان حروف کے بارے میں وہ یہی ہے کہ ان کے معانی کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کے معانی کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا معنی کیا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے معنی اور ایک ہوتی ہے مراد۔ ان کلمات سے مراد کیا ہے، اس بارے میں جو مناسب ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں ان کلمات کے ذریعے قرآن مجید کے اعجاز کی طرف اشارہ ہے، اور جو مخالفین قرآن ہیں، منکرین قرآن ہیں، گویا کہ ان کے لیے ایک طرح کی تحدی اور چیلنج ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ انہی حروف سے مل کر بنا ہے جن حروف سے تم کلام کرتے ہو، تمہارا کلام جن حروف سے مل کر بنتا ہے، یہ قرآن مجید بھی انہی حروف سے مل کر بنا ہے۔ تو اگر تم اس کا مقابلہ کر سکتے ہو تو انہی حروف کے ذریعے اس جیسا کلام جو ہے وہ لا کر دکھا دو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے معنی اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ان کے معنی کو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان سے مراد کیا ہے، ان سے مقصد کیا ہے؟ مقصد جو ہے وہ قرآن مجید کے اعجاز کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، واضح ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آ رہی ہے، ذالک واضح ہے۔ الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب جو ہے وہ جب قرآن مجید کے اعجاز کی طرف اشارہ کر دیا، اب قرآن مجید کے تین اوصاف بیان ہوں گے، اور مقصد ترغیب الی القرآن ہے، ترغیب الی القرآن، قرآن مجید کی طرف ترغیب دلانا مقصد ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، عربی زبان کے اندر اسم اشارہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسم اشارہ قریب اور ایک ہوتا ہے اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب کیا ہوتا ہے؟ جب قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ، اور جب کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ وہ۔ وہ ٹھیک ہے، تو یہ فرق جو ہے یہ تو اردو کے اندر بھی موجود ہے۔ تو عربی زبان کے اندر قریب کے لیے ہوتا ہے اسم اشارہ ھذا، اور دور کے لیے ہوتا ہے ذالک، ھذا اور ذالک۔ ٹھیک ہے، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ اسم اشارہ قریب ہے یا بعید ہے؟ ابھی بتاؤ۔ بعید بعید سر یہ بعید ہے، بعید ہے۔ بعید ہے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ آپ کے قریب ہے یا بعید ہے آپ سے؟ قریب قریب ہے۔ قریب ہے۔ قریب ہے سر۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ اسم اشارہ بعید کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ اصل یہ میں شروع میں ہم نے ذکر کیا ہے، شاید اس لیے کہ ابھی ہم نے اس کو، یہ ابتدائی آیات ہے، ابھی ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں علم ہوگا، نہیں، اس لیے ابتدائی آیات ہیں شاید لیکن پڑھیں گے تو قرآن تو سمجھ آپ میں کے قریب ہے نا، قرآن تو آپ کے سامنے نہیں پڑا ہوا اس وقت، یا آپ ایک کمرے میں ہیں، قرآن مجید دوسرے جی کمرے میں؟ جی، نہیں نہیں، ذالک الکتاب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے قریب ہے تو دور کیسے ہوئی؟ ہاں، اب اس اس کا کی، جواب اس بھی کا سن میں کہہ لینا۔ رہی ہوں یہ کہ میں آپ سے پوچھ نہیں رہا، یہ میں ٹھیک ہے سوال اسی لیے کر رہا ہوں کہ آپ متوجہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ سوال جو ہوتا ہے وہ صرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اگر اب میں نے آپ سے پوچھنا ہے تو پھر میں پڑھا کیوں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ اچھا جی،
تو سوال اسی لیے ہوتا ہے تاکہ آپ اس اشکال کو پہلے سمجھ لیں جو اشکال پیدا ہو رہا ہے، پھر ہم اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے اس اعتراض کو اور اس اشکال کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو اشکال اور سوال پیدا ہو رہا ہے، پھر ہم اس کا جواب دیں گے تو پھر آپ کو جواب کی سمجھ بھی آئے گی. آپ لوگ بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ جی جی سر جی سمجھ سر. رہے. جی. تو ذالک الکتاب. اچھا، اب اصل میں تو ہذا اسم اشارہ قریب ہے اور ذالک جو ہے وہ اسم اشارہ بعید ہے، لیکن بعض دفعہ بعض دوسرے مقاصد کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے علم البلاغہ سے کہ عرب جو ہیں وہ بعض دفعہ کسی قریب کی چیز کو جو ہے وہ دور کے صیغے سے، دور کے لفظ سے جو ہے وہ مخاطب کرتے ہیں یا اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس کے مختلف جو ہے وہ اسباب ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی چیز دور ہے لیکن اس کو اسم اشارہ قریب کے ذریعے جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. تو ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے بلند مرتبے کی طرف اشارہ کرنا ہو، کسی چیز کا رتبہ بہت بلند ہے، کوئی چیز جو ہے وہ بہت ہی اس کی حیثیت بہت بڑی ہے، تو اگرچہ وہ قریب ہو لیکن عرب جو ہے وہ اس کے لیے دور کا جو اشارہ ہے وہ استعمال کریں گے. یہ اشارہ ہوگا اس میں کہ گویا کہ یہ چیز اگرچہ تمہارے سامنے ہے لیکن گویا کہ یہ تم سے بہت دور ہے اور تمہارے اور اس کے درمیان جو ہے وہ درجات کا اور مراتب کا بہت بڑا فرق اور بہت زیادہ فاصلہ ہے. ٹھیک ہے، تو تعظیم کے لیے اسم اشارہ جو ہے وہ بعید کا استعمال کیا. کس کو سمجھ نہیں آئی؟ اور کس کو سمجھ آ گئی؟ جی سر آگے آ گئی سر. سر آگے. آ گئی ہے سر. ٹھیک ہے، 4 لوگوں کو سمجھ آئی ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں جس کو سمجھ نہیں آئی. اور یہ جو باقی لوگ ہیں یہ کیا نیوٹرل، ان کا کیا موقف ہے؟ سر آ گئی ہے. اچھا، سب کو آ گئی ہے. ٹھیک ہے، جی شیخ آپ لوگ نا اپنا وہ مقرر کر دیں اپنے جو ہوتے ہیں نا ریپریزنٹیٹیوز، تاکہ جب وہ کہیں تو ان کی طرف سے ہم سمجھیں گے سب کی طرف سے یہ قول ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اچھا جی، تو قرآن مجید کا پہلا وصف الکتاب. الکتاب ذالک الکتاب. الکتاب میں جو الف لام ہے، الف لام جو ہے اس کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. یہاں پر جو الف لام ہے یہ کتاب جس پر یہ الف لام داخل ہوا ہے اس کی اکملیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. یعنی کہ اس کا ترجمہ ایسے ہوگا ذالک الکتاب، یہ ایک کامل کتاب ہے، کامل کتاب ہے. اور یہ اس کا پہلا وصف ہے. قرآن مجید کا پہلا وصف یہ بیان کیا کہ یہ کیا ہے؟ کامل کتاب ہے. اور دوسرا وصف کیا ہے؟ لا ریب فیہ. لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ دوسرا وصف ہے. اس کا کیا مطلب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ اس کے وجود میں، مطلب ایک کتاب ہے، سر اس کی آیات اور اس ہاں؟ کے احکامات جو ہیں وہ مطلب یہ حقیقی کتاب ہیں. ہے میرے سامنے جی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ وجود میں اس کے یا کیا؟ سر اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے اور اس کے ہاں، احکامات میں. یہ اصل جواب یہ ہے. لا اس کی ریب کانٹوں فیہ، ایز اٹ یعنی از ہی کہ ہے، نازل ہوئی ہے. لا ریب فی انہ منزل من اللہ، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، لا ریب فیہ، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ جو شک ہوتا ہے نا، شک آپ کو اب میں کیسے سمجھاؤں. ایک ہوتا ہے تصور اور ایک ہوتی ہے تصدیق. چلیں یہ ہم کسی اور طرف منطق کی طرف نکل جائیں گے، لیکن آپ دیکھیں ایک ہوتی ہے کوئی ذات، کوئی چیز، اور ایک ہوتا ہے اس چیز کی کسی دوسری چیز کے ساتھ نسبت. مطلب مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں قام زیدن، قام زیدن، زید کھڑا ہوا.
اب اس میں زید جو ہے وہ ایک ذات ہے، زید جو ہے وہ ایک ذات ہے، لیکن زید کا کھڑا ہونا اور یہ کھڑے ہونے کی جو نسبت ہے زید کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں نسبت. یعنی کہ کھڑے ہونے کی زید کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ایک فعل ہے، زید ایک ذات ہے، اس فعل کی اس ذات کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو کہتے ہیں نسبت. تو جو شک ہے، شک کا تعلق اس نسبت کے ساتھ ہوتا ہے، ذات کے ساتھ نہیں ہوتا. مطلب ذات یا تو موجود ہے یا موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کا وجود یہ تو سب لوگ مانتے ہیں، جو قرآن مجید کے منکرین ہیں وہ بھی اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ قرآن نامی کتاب موجود نہیں ہے، قرآن تو موجود ہے. تو شک کی نفی اس چیز سے ہے کہ اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن مجید کا دوسرا وصف یہ ہو گیا. پہلا وصف یہ بیان ہوا کہ یہ کیا ہے، کامل کتاب ہے. دوسرا وصف یہ بیان ہوا کہ یہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تیسرا وصف یہ ہے کہ ہدن، ہدن یہ سراسر ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے، للمتقین ان لوگوں کے لیے جو متقی بن جائیں گے، جو متقی بن جائیں گے. اچھا جی، ہدن کا معنی ہم نے کیا کیا ہے؟ ہدایت. کوئی بندہ ٹھیک بتا دے، ابھی 1 منٹ بھی نہیں ہوا میں نے ترجمہ کیا. سراسر ہدایت. ہاں، سراسر ہدایت سراسر متقی ہدایت ہے. لوگوں کے لیے. ہاں، تو ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک ہے ہدایت ہے، ایک ہے سراسر ہدایت ہے. ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ بہت زیادہ. ہاں، ان دونوں میں فرق ہے. آپ لوگ اردو جانتے ہیں تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. جی جی. دیکھیں، ایک ہے میں کہتا ہوں زید عادل ہے، زید عادل ہے، تو اس میں نے زید کو عدل کرنے والا قرار دیا. لیکن اگر میں نے اس میں بہت زیادہ مبالغہ کرنا ہوگا نا، بہت زیادہ میں نے مبالغہ کرنا ہوگا تو میں کہوں گا زید عدل ہے. زید کیا ہے؟ عدل ہے. اس کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ ان دونوں جملوں میں کیا فرق ہے؟ زید عادل ہے اور زید عدل ہے. یعنی زید عدل ہے، میں اس کو عدل کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے کہ عدل اس طرح کا ہوتا ہے. نہیں، وصف بیان ہو گیا نا. کون سے جملے میں زید کی زیادہ مدح ہے؟ عدل. عدل، عدل میں. زید عدل ہے. احمد یہ دیکھنا باہر تو نہیں. اچھا جی، ہاں، تو زید عدل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زید جو ہے وہ اس قدر عادل ہے، اس قدر عادل ہے کہ گویا کہ عدل جو ہے، عدل کرنا یہ ایک وصف ہے. زید یہ جو عدل ہے اور زید یہ دونوں گویا کہ ایک ہی چیز ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اب آپ خود سوچیں کہ زید عادل ہے اس میں اور زید عدل ہے، ان دونوں باتوں میں کس قدر زیادہ جو ہے وہ فرق ہے. یعنی کہ اپنی تاکید اور زور ہونے کے اعتبار سے دونوں جملوں میں کتنا زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ آگے سر. تو جب ہم کہیں آ گے گئی سر. ہدن، ہدن ایک ہے قرآن کو ہدن کہنا، ایک ہے قرآن کو ہادن کہنا. قرآن ہادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے ہدایت کا سبب ہے. لیکن یہاں پر کیا کہا ہے؟ ہدن للمتقین. یہ اسی طرح جس طرح ہم زید کو کہیں زید عدل، زید عدل ہے، تو یہاں پر قرآن کو کہا کہ قرآن ہدایت ہے. قرآن کیا ہے؟ گویا کہ یہ سمجھو قرآن ہی ہدایت ہے. اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. سر آ گئی ہے. اچھا جی، تو قرآن مجید کا تیسرا وصف یہ بیان ہوا کہ یہ سراسر ہدایت ہے. اسی لیے ہم نے صرف ہدایت کا معنی نہیں کیا، ہم نے کہا یہ پیکر ہدایت ہے، یہ مجسم ہدایت ہے. ہدایت گویا کہ ہدایت اور قرآن دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، قرآن ہی ہدایت. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں کمال درجے کا مبالغہ ہے. مبالغہ خیر اس معنی میں نہیں کہ اصل چیز سے بڑھ کر ہے، مطلب یہ کہ قرآن اور ہدایت گویا کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. تو ہدن، قرآن مجید کا تیسرا وصف یہ بیان کیا کہ قرآن کیا ہے؟ ہدن ہے. لیکن کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے.
کن کے لیے ہے جی؟ متقین کے لیے. متقین کے لیے. تو وہ جو پہلے ہی تقین متقی کی ہیں ان کو ہدایت کی ضرورت ہے. ہدایت کی ضرورت کن کو ہے؟ بے ہدایتوں کو ہدایت کی ضرورت ہے یا متقین کو ہدایت کی ضرورت ہے؟ دونوں کو. اچھا، تو دوبارہ سوچ کے اس میں سراسر ہدایت مطلب کہ فل کہ ہاں جی، مطلب کہ ڈٹ جائے. مطلب کہ کیا ہو؟ سر جو اس سے ایسے ہدایت لیں گے وہی متقین ہوں گے، یہ متقین کے لیے ہی ہدایت ہے. مطلب کہ جو ڈرنے والے ہیں، جو عمل کرنے والے، جو ہے متقین ان ہے کے تو لیے سب کے لیے، سراسر لیکن جو ہدایت ہے. لیں گے. لیکن ہدایت جی سر. حاصل وہ کریں گے جو متقین ہیں. جو پہلے سے متقین ہے وہ ہدایت حاصل کریں. نہیں سر، اس کو ہدایت حاصل کرنے کے بعد متقین ہوں گے. جیسے آپ نے ویسے مثال دیتے ہیں کہ ڈاکٹر کو ہم وقت سے پہلے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ وہ بننے والا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ان متقین اس لیے کہا ہاں، گیا کہ تو اس کو یہ فالو ایک کر اس کا کے جواب متقی یہ بنیں ہے، گے. یہ جنہوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے ان کے جوابات سے متاثر نہ ہو، ان لوگوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ باقی یہ نہ سمجھیں کہ دیکھیں ان کو تو سارا پتہ ہے. تو سر لیکن یہ جو متقین کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ متقین کے لیے خاص ہے کہ ان کے لیے ہدایت ہے، لیکن جو بالکل بے خبر ہوتے ہیں، جو اس قرآن پاک پہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے خلاف لکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہدایت آ جاتی ہے اس سے، تو یہ ان کے لیے ہدایت نہیں ہے کہ جو ہاں، بالکل بے ابھی خبر ابھی قرآن تو پاک میں سے ہوتے ہیں. سوال کر رہا ہوں نا، ابھی تو میں سوال کر رہا ہوں، ابھی جواب تو میں نے دینا نا اس کا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا معنی یہ ہے ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید سے ہدایت لے کر متقی بن جائیں گے. ٹھیک ہے، متقی بن جائیں گے، ان کے لیے یہ ہدایت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسلوب جو ہے وہ ہر زبان کے اندر ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں باعتبار ما یؤول الیہ، کسی چیز کو ایسے نام سے مخاطب کرنا کہ جو اس نے مستقبل میں بن جانا ہے. ابھی وہ نہیں ہے لیکن مستقبل میں اس نے وہ بن جانا ہے. اس کی مشہور مثال قرآن مجید سے جو علماء دیتے ہیں، وہ کئی مثالیں ہیں اس کی، ایک دو نہیں کئی مثالیں ہیں. لیکن کیا ہے وہ، انی ارانی اعصر خمرا، وہ یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے آگے اپنا خواب سنایا، انہوں نے ان میں سے ایک نے کیا کہا، انی ارانی اعصر خمرا، میں نے دیکھا ہے اپنے آپ کو خواب میں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. تو باللہ علیکم مجھے بتائیے کہ شراب نچوڑی جاتی ہے یا انگور نچوڑے جاتے ہیں؟ انگور نچوڑے جاتے ہیں سر، لیکن جی شراب انگور بھی تو بنتی ہے نا. نہیں، لیکن شراب تو کوئی نہیں نچوڑتا نا. جی سر، لیکن انگور نچوڑ کے شراب بنتی ہے. جی سر. ہاں، تو اسی لیے چونکہ اس چیز نے بعد میں شراب بن جانا ہے تو اس کو کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. آپ کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ ٹھیک ہے، آ گئی سے. تو اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل کہتے ہیں اس کو، یہ بھی بلاغہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں. تو یہاں پر کہا ہدن للمتقین، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین بن جائیں گے. اس قرآن کے ذریعے ہدایت جب حاصل کریں گے، اس سے استہدا کریں گے، ہدایت اس سے اخذ کریں گے تو وہ متقی بن جائیں گے. اس کے اور بھی جوابات ہیں، اور بھی جوابات ہیں. یہ جو ایک ایک مطلب ہم کسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ حتمی اور یہ اکیلا جواب ہے. مطلب جس طرح ہم نے ذالکہ کے اندر بات کی کہ یہ اس وجہ سے جو ہے وہ اشارہ بعید کا استعمال کیا ہے، یا اسی طرح ہم نے جو لا ریب فی کے اندر بات کی، تو ہم جو ہے وہ صرف کسی ایک ایک قول کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہی جو کچھ ہم بیان کریں یہی اس کی واحد تفسیر ہے. ٹھیک ہے، علماء نے ان چیزوں کے اندر بہت تفصیل کی ہے. تو اگر ہم ان سب باتوں کو ذکر کرنا شروع کرتے تو پھر ہم اس سورہ فاتحہ کے اوپر ہی ابھی ہوتے. تو اسی لیے بس جو بات ذہن میں آ جائے گی وہ انشاءاللہ ذکر کر دیں گے، باقی جو ہے وہ آگے چلیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، ہدن للمتقین. اب قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر ہو گیا اور قرآن مجید کی 3 اوصاف کا ذکر ہو گیا. اب جو ہے وہ کیا ہوگا، اب کیا ذکر ہوگا بتائے کوئی؟ سر جو ظاہراً اور باطناً ایمان رکھتے ہیں ان کے اوصاف ذکر ہوں گے. ہاں جی، ظاہراً اور باطناً جو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں سر ان ویسے کے میں نے اوصاف یہاں سے ذکر بھی ہوں گے. آپ سے نہیں پڑھا تھا، میں نے تھوڑا آگے سے ہی پڑھا تھا.
لیکن آئیڈیا ہے نا. نہیں، میں پرانا درس سن رہا تھا، اس میں آپ موجود تھیں، آپ کا نام لکھا ہوا آ رہا تھا. کہیں سے سورۃ البقرہ سے ہی اسٹارٹ کیا تھا، لیکن شروع میں 2-3 دن میرا کوئی نیٹ ہی نہیں چلا تھا، لیکن میں نے یہیں سے کیا تھا اسٹارٹ، جو ہاں سورۃ صحیح ہے، فاتحہ والا صحیح پورا میں نکل گیا تھا. صحیح جی ہے. سر. چلیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، دوبارہ پڑھنے سے چیزیں مزید جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہیں. لیکن میں سر نے مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں دوبارہ پڑھنا بہت اچھا ہے. ہاں، نہیں اس میں کوئی شک نہیں، اور جو میری کوئی شک اتنی، جی سر، اتنی جو میری چیزیں مس ہوئی تھی سورۃ الفاتحہ میں، مجھے اس کا بہت مزہ آیا ہے. ہاں نہیں، یہ دوبارہ بار بار پڑھنا جو ہے یہ تو بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. میں نے اپنے استاد جو جن شیخ سے میں نے ترجمہ پڑھا ہے ان سے میں نے کئی مرتبہ ترجمہ پڑھا ہے، تقریباً 7 یا 8 مرتبہ غالباً جو ہے وہ ہم نے ترجمہ پڑھا ہے. تو یہ کسی چیز کی جو تکرار ہوتی ہے یہ بہت، عربی میں کہتے ہیں ما تکرر تقرر، ما تکرر تقرر. پہلے والا کاف کے ساتھ ہے کراچی والے، اور دوسرے والا قاف کے ساتھ ہے کینچی والے، کہ جس چیز کو ریپیٹ کیا جاتا ہے وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے، وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جتنی مرتبہ بھی قرآن پڑھا جائے، ترجمہ پڑھا جائے، یہ فائدہ ہی فائدہ ہے انشاءاللہ، برکت ہی برکت ہے. اچھا جی، الذین یؤمنون بالغیب. اب یہ متقین جو ہیں، جن کو کہا کہ یہ متقی بن جائیں گے، ان کے اوصاف کا ذکر ہے. یہ ان لوگوں کے اوصاف کا ذکر ہے جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے، اس قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے. تو وہ متقین ہیں. ان متقین کے اوصاف کیا ہیں؟ قرآن مجید کے اندر یہ اسلوب بہت زیادہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک وصف بیان کرتا ہے، پھر ان لوگوں کے اوصاف آگے بیان کرتا ہے. اسی طرح سورہ آل عمران کے شروع میں متقین کے اوصاف بیان ہوں گے. صاف کا مطلب نشانیاں بھی کہہ سکتے ہیں. اوصاف، ہاں، یعنی کہ ان کے وصف، ان کے اندر کیا علامات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقین کا پہلا وصف یہ ہے جو اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ظاہراً اور باطناً اس پر ایمان لاتے ہیں، کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اچھا جی، یہ ایمان لانا جو ہے، ایمان یہ کون سے عضو کا فعل ہے؟ ایمان بندہ جو ہے وہ کون سے عضو سے لاتا ہے؟ قلب سے. قلب سے. ٹھیک ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ قلبی فعل کا ذکر ہو گیا. اس کو عقیدہ بھی کہتے ہیں، اس کو عقیدہ بھی کہتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ کس عضو سے ہوتا ہے؟ یہ قلب سے ہوتا ہے یا جسم سے ہوتا ہے؟ بدن. بدن سے. یہ بدنی عبادات ہو گئی. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ مال سے. مال سے. تو مال یہ سے. مالی مال سے. عبادات ہو گئی، یہ مالی عبادات ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. تو دین انہی 3 چیزوں کا نام ہے، دین انہی 3 چیزوں کا نام ہے. یا تو عقائد ہیں، عقائد سارے کے سارے کس میں آ گئے؟ الذین یؤمنون بالغیب کے اندر. ٹھیک ہے. اور جو بدنی عبادات ہیں وہ یقیمون الصلاۃ سے ان کی طرف اشارہ ہو گیا، تمام بدنی عبادات کی طرف. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس سے اشارہ ہو گیا مالی عبادات کی طرف. تو یہ بنیادیں ہیں. باقی جتنے بھی شرائع ہیں وہ ان کے تابع ہیں عبادات میں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی سر آ رہی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین وہ ہیں جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. آمن یؤمنو جو ہے یہ مختلف حروف کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. یہاں پر ہے یؤمنون بالغیب، با کے ساتھ متعدی ہوا ہے. کبھی یہ لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، کبھی یہ براہ راست بھی متعدی ہوتا ہے. مختلف اس کی صورتیں ہوتی ہیں. جب یہ با کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، آمن یؤمن فعل، اس وقت اس سے مراد ایمان شرعی ہوتا ہے، ایمان شرعی. اور جب یہ لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی تصدیق کرنا، کسی کی بات کو مان لینا، کسی کی بات پر یقین کر لینا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس وقت ایمان شرعی مراد نہیں ہوتا. ایمان شرعی سے مراد وہ ایمان جو جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کہتا ہے، جو دین میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے، جو قبول کرنے سے انسان جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان شرعی. اور ایک ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ کل چھٹی کیوں کی؟
آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ ہمارے علاقے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، میں کہتا ہوں آپ ٹھیک ہے، آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، تو میں نے آپ کی بات کو مان لیا، میں نے آپ کی بات کی تصدیق کر دی، اس کو بھی، اس کے اوپر بھی آمنہ یؤمنو کا لفظ بولا جا سکتا ہے، لیکن لام حرف جر کے ساتھ اس وقت یہ متعدی ہوگا۔ اس کی قرآن مجید میں بہت مثالیں ہیں، نکالیں گے انشاءاللہ کسی وقت آگے، جب جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوگا۔ اچھا جی، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کا کیا مطلب ہے؟ جی، غیب کا کیا مطلب ہے؟ سر یہ جو نظر مطلب نہیں آتی۔ ہاں جی، پوشیدہ جو چیز ہے، ہاں، جو ان ایسی ایمان لانے حقیقتوں پر والوں ایمان سے لانا جن یہ، سر ایسی حقیقتوں پر ایمان جی جی بولیں بولیں بولیں۔ سب جیسے فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، ٹھیک جن ہے کو ہم نے دیکھا نہیں، ٹھیک ہے، تو ایمان غیب کا باللہ اور مطلب ایمان ہے بالرسول۔ جو ان ایمان لانے والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، جس کا یہ ادراک اپنے حواس سے نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جب ہم کہتے ہیں نا غیب اور شہادت کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہ بندوں کے اعتبار سے غیب اور شہادت ہوتا ہے، بندوں کے اعتبار سے۔ اللہ رب العزت کے لیے کچھ بھی غیب نہیں ہے، اس کے لیے سارا ہی عالم شہادت ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، تو اللہ رب العزت کے لیے کچھ بھی غیب نہیں ہے، وہ غیب مخلوق کے اعتبار سے ہے۔ جو چیز مخلوق سے چھپی ہوئی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو مخلوق کے سامنے حاضر ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یؤمنون بالغیب، الغیب سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کے حواس سے اوجل ہیں لیکن ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا وجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت ہے، قیامت کا آنا ہے، فرشتوں کا وجود ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ غیب کے اندر شامل ہیں۔ اچھا، غیب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بغیر کسی بنیاد کے ایمان ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک چیز کا غیب میں ہونا اور چیز ہے، اور اس چیز کے وجود کی اور اس کی حقانیت کی کوئی دلیل نہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے، تو اگرچہ ہم نے آسمان سے وحی اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم ان کی نبوت کو دلائل کی بنیاد پر ثابت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی نبوت کو علامات کی بنیاد پر ہم ثابت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں ان کے وجود پر ایمان اور یقین ہے۔ یہ جو ایمان اور یقین ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بغیر دلائل کے ہے، بغیر کسی بنیاد کے ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صرف یہ بات ہے کہ ہم نے اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے اپنے حواس خمسہ کے ذریعے ہم نے اس کو محسوس نہیں کیا، لیکن عقلی دلائل کی بنیاد پر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی ہے ملعون، ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا لیکن ہم اس کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے، ہم اس کو جو ہے وہ نبی نہیں مانتے۔ اس کو نبی نام ماننا یہ بھی دلائل کی بنیاد پہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے وہ تو ایمان بالغیب کا حکم دیتا ہے، تو یہ تو بڑا اللاجیکل ہے۔ آپ کو اشکال سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ جی سر آ رہا ہے۔ ہاں، تو غیب پر ایمان لانا جو ہے یہ بغیر کسی بنیاد کے کسی بات کو تسلیم کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ابھی باقی اس سے زیادہ تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم، اور بعض اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، بعض اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں شرعی طریقے سے۔ بعض کا معنی ہم کر رہے ہیں من کی وجہ سے، من جو ہے وہ کئی طرح کا ہوتا ہے، اس میں سے ایک من ہوتا ہے من تبعیضیہ، جو کہ بعض کے معنی جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو مما رزقناہم، مما رزقناہم، بعض اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا جی، ایمان والوں کی بنیادی تین جو علامات ہیں وہ یہی ہیں۔ ایمان والوں کی
جو بنیادی 3 علامات ہیں وہ یہی ہیں۔ اگلی آیت کے اندر جو بیان ہے وہ اصل میں یؤمنون بالغیب ہی کی مزید وضاحت ہے، اور اگلی آیت کے اندر جو بات ہے وہ اصل میں یہود پر رد کرنے کے لیے ہے، کیونکہ سورۃ البقرہ کے اندر بنیادی طور پر جو تذکرہ ہوگا، بنیادی طور پر جو رد ہوگا وہ یہود پر ہوگا۔ اب جب متقین کے 3 اوصاف قرآن نے بیان کیے، الذین یؤمنون بالغیب، یہودیوں نے کہا ہم تو اس میں شامل ہیں، ویقیمون الصلاۃ، یہودیوں نے کہا ہم جو ہے وہ اس میں بھی شامل ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، ہم بھی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم اس میں شامل ہیں۔ اب ان کے اس زعم کا رد کرنے کے لیے تھوڑی سی مزید وضاحت ہوگی تاکہ یہود کو یہ پتہ چل جائے کہ نہیں تم اس میں شامل نہیں ہو۔ تو فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، جی جی جائیں جائیں نماز پڑھیں۔ والذین یؤمنون، متقین وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، اس تمام پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ جبریل کے واسطے سے ہو چاہے وہ جبریل کے واسطے کے بغیر ہو، چاہے وہ جبریل کے واسطے سے ہو چاہے وہ جبریل کے واسطے کے بغیر ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس تمام پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ اب اگر ایک بندہ کہے کہ میں اس پر تو ایمان رکھتا ہوں جو جبریل کے واسطے سے نازل ہوا، لیکن اس پر ایمان نہیں رکھتا جو جبرائیل کے واسطے کے بغیر نازل ہوا، تو کیا وہ اس میں شامل ہوگا ما انزل الیک پر ایمان لانے میں؟ نہیں نہیں، شامل نہیں ہوگا۔ ما انزل الیک عام ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جو وحی نازل ہوئی ہے، بعض ایسی ہے جو کہ جبریل کے واسطے سے نازل ہوئی ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، لیکن وحی کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو بغیر اس واسطے کے نازل ہوئی ہیں۔ اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے ہم، جی حدیث کہتے کو ہم سنت اور حدیث کہتے ہیں۔ تو ما انزل الیک کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں، ما انزل الیک پر ایمان لانے میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ تو یہاں سے پرویز جو ہے وہ یہاں سے نکل گیا، غلام احمد پرویز یہاں سے نکل گیا۔ اچھا جی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ متقین تو وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ جی جی کیا پوچھ رہے تھے بھائی جان؟ سر پوچھنا یہ تھا کہ غلام پرویز کیسے نکل گیا، مطلب وہ تو حدیث کا ٹوٹلی طور پہ ہی رد کرتا ہے نا، ہاں وہ جی، تو تو اس حدیث کو کو اسی لیے ہم مانتا نے ہی باہر نہیں۔ نکال دیا نا اس میں سے، اسی لیے تو نکال دیا ہے اسے، اسی لیے تو نکال دیا بیچ میں سے کہ وہ ما انزل الیک پر ایمان نہیں لاتا، ٹھیک ہو گیا سر، جزاک اللہ۔ تو وہ ان میں شامل نہیں ہے، جو متقین ہیں ان میں وہ شامل نہیں ہے جو قرآن سے فائدہ لینے والے۔ اچھا جی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے پہلو پر نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا یہودی جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ پر جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں؟ نہیں عیسائی جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور جو آپ پر نازل ہوا وہ ایمان لاتے ہیں؟ نہیں نہیں لاتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے یہاں سے نکل گئے۔ پہلی جو بات تھی نا الذین یؤمنون بالغیب، وہ اجمالی بات تھی، کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھئی ہم بھی غیب کو مانتے ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ جو اگلی آیت ہے اس نے وضاحت کی ہے اس کی، یعنی کہ اس میں کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، یہ وہی ایمان بالغیب میں ہی ہے یہ بھی، لیکن اس وضاحت کو اسی لیے کیا تاکہ کوئی اور بندہ جو ہے وہ اندر داخل نہ ہو جائے، کوئی امپوسٹر جو ہے وہ اندر نہ آ جائے۔ تو والذین، سر اس کا یہ مطلب ہے
سر سوری میں نے آپ کی بات کر لی سر. اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے حصہ جو ہے وہ انزل الیک وہ ختم نبوت کا ایک وہ ہے یقین ہے ایمان ہے, اور دوسرا جو ہے جو ہم اس سے پہلے رسول اور کتب نازل ہوئی ان پر. نہیں, یہ میں نے ابھی بات نہیں کی, آپ سن لیں پہلے. والذین یؤمنون بما, یہ ٹھیک ہے سوالات ٹھیک آخر میں کیا کریں, سوالات آخر میں کیا کریں, یا پھر جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کیا کریں. کوشش یہ کریں کہ سوالات آخر میں کریں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, تو وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی, اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی. تو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نازل ہوا اس کا ذکر ہوا ہے؟ نہیں بات تو نہیں سر. وہ بھی آخر آتی آگے آئے گا, ابھی تو نہیں ہے. نہیں, وہ تو ہو گیا نا, وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انڈیا میں نازل ہوا ہے قادیان میں, یہ اس کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. نہیں ہے. کیونکہ یہ اللہ کی طرف نہیں سے ہے. نازل ہی نہیں ہوا, یہ تو شیطان نے نازل ہاں کیا جی نا اس پر, اب کی جائے. کیونکہ شیاطین جو ہے وہ اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتے ہیں. تو یہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ انکار حدیث پر بھی رد ہے. اس میں جو ہے وہ ختم نبوت کا بھی بیان ہے, اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, وبالآخرۃ ہم یوقنون. اچھا, آخرت جو ہے وہ بھی ایمان بالغیب میں شامل ہے یا نہیں شامل؟ شامل ہے. شامل ہے شامل ہے. شامل اس کو بھی الگ سے بیان کیا, اس کو بھی الگ سے بیان کیا, کیونکہ یہود کے ہاں جو ایمان بالآخرت کا تصور ہے وہ بہت پرابلمٹک تھا, اس میں بہت سارے مسائل تھے. ٹھیک ہے, جس طرح مثال کے طور پہ یہ سورۃ البقرہ کے اندر بھی آئے گا, وہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات, ہمیں تو آگ جو ہے وہ صرف چند دن چھوئے گی. نحن ابناء اللہ و احباؤہ, ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں, ہم اللہ کے چہیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قیامت کا تصور بھی ان کے ہاں جو ہے وہ اس طرح نہیں تھا جس طرح جو قیامت کا درست تصور ہے. تو اسی لیے یہاں پر کیا کہا, وبالآخرۃ ہم یوقنون. تو یہ جو متقین ہیں, جو قرآن سے فائدہ اٹھانے والے ہیں, ان کے جو ہے وہ مجموعی طور پر 5 اوصاف بیان ہو گئے. ان میں سے بھی بنیادی جو اوصاف ہیں وہ 3 ہی ہیں, ایمان بالغیب, اور اقامت الصلاۃ, اور انفاق فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے, یہ بنیادی 3 اوصاف ہیں. اور جس طرح ہم نے بات کی کہ یہ تینوں اوصاف کے ذریعے 3 جو بنیادی اصول ہیں ان کی طرف اشارہ ہے, عقیدہ, بدنی عبادات اور مالی عبادات. یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو یا نہیں؟ آ گئی سے. کوئی سوال ہے سر اس تک ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس حوالے سے؟ السلام علیکم. سر میرا ایک سوال ہے. جی, وہ انکار حدیث کے متعلق ہے, وہ اگر آپ ابھی جواب دیں گے یا آخر میں سوال کر رہا ہوں اس چلیں اس سوال کے کر لیں متعلق. پھر دیکھتے ہیں اس کا جواب دینا ہے. انکار حدیث میں سر جس طرح ایک بندہ حدیث کا اس وجہ سے انکار کر رہا ہے کہ مطلب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے بیان کرنے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں, یا اس طرح سے ہو سکتا ہے, اور اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے. اور ایک یہ بندہ وہ تو ایک کافر ہو جائے گا, وہ بندہ کہ جو یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہے اور اس کا انکار کر رہا ہے, وہ تو ظاہری بات ہے کافر ہے. لیکن کوئی اس طرح انکار کر رہا ہے کہ شاید آپ سے بات ہم تک پہنچنے میں شاید کہیں نہ کہیں بیچ میں کوئی مسنگ لنک ہو, اس کے بارے میں یہ 2 کنفیوژن ہے کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے. ظاہر ہے ان دونوں بندوں میں فرق ہے, ان دونوں بندوں میں فرق ہے, یہ دونوں بندے ایک جیسے نہیں ہیں. ممکن ہے کہ یہ جو بندہ جو کہ اس کو یہ ہے کہ اس بات کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف درست نہیں ہے, اس کے شبہے کو دور کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو یہ کہا جا سکتا ہے تم غلطی پر ہو, اور اس کو اکیڈیمیکلی جو ہے وہ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ کس طرح محفوظ ہوئی, کس طرح اس کی کمپائلیشن ہوئی, کس طرح اس کی حفاظت ہوئی, کس طرح اس کو آگے نقل کیا گیا, وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک بندہ ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ یہ ان 2 گتوں کے درمیان جو کچھ ہے جس کو ہم مصحف کہتے ہیں یہی حجت ہے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اس قرآن کا بیان کریں یا اس قرآن کے مضامین کو جو ہے وہ سمجھائیں. تو یہ بندہ تو پکا کافر ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ انکار حدیث کے بھی مختلف درجات ہیں, انکار حدیث بھی سارا ایک طرح کا نہیں ہے, اس میں بھی مختلف درجات ہیں. پھر اس میں ایک کیٹیگری ہے, وہ اس کو انکار حدیث تو نہیں کہتے لیکن اس کو استخفاف حدیث کہتے ہیں.
حدیث کو ڈی گریڈ کرنا، استخفاف کرنا، اس کو جو ہے وہ اس کی قدر و قیمت کو کم کرنا، تو یہ بھی ایک گروہ ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف لوگوں کے مختلف جو ہے وہ ان کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور ہر ایک کا حکم بھی ظاہر ہے مختلف ہوگا۔ اہل السنہ جو ہیں وہ عدل کرتے ہیں اپنے مخالفین کے ساتھ بھی، وہ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کرتے، بلکہ، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے بلکہ یہی اللہ کا دین ہے کہ مخالف کے ساتھ بھی عدل کیا جائے۔ تو جو بندہ جو ہے وہ صراحتاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اتھارٹی کا انکار کرتا ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ اور باقی جس کو کوئی شبہات وغیرہ ہیں، اگرچہ وہ کفر میں مبتلا نہیں ہے، یعنی کہ بعض صورتوں میں ممکن ہے کفر تک پہنچ جائے، لیکن بعض صورتوں میں، مثلا مثال کے طور پہ اگر وہ کسی ایسی چیز کا انکار کرتا ہے جو کہ معلوم بالضرورہ ہے دین میں، مثلا مثال کے طور پہ وہ جو ہے وہ شراب کی حرمت کا انکار کرتا ہے، یا وہ نمازوں کی جو تعداد ہے اس کا انکار کرتا ہے، تو یہ بندہ جو ہے یہ کافر ہے، کیونکہ یہ معلوم فی الدین بالضرورہ جو چیز ہے اس کا انکار کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں جو ہے وہ تفصیل ہوتی ہے، کیس ٹو کیس جو رولنگ ہے وہ مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک ایسے سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی۔ جزاک اللہ، سمجھ آ گئی۔ حیاکم اللہ۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اچھا جی، اب ان لوگوں کے، جی پوچھیے، جی سوال ہے؟ السلام علیکم سر جی پوچھیں۔ سر مما رزقناہم ینفقون، جو آپ نے کہا مم سے یہاں پہ جو بعض کا معنی ہے وہ مم کی وجہ سے آیا ہے، جی، تو بعض سے مراد بعض مال ہے یا بعض لوگ؟ بعض مال، مم ما رزقناہم، بعض اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، اچھا جی ٹھیک ہے۔ بعض اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک ابھی اللہ۔ کلاس ہماری ختم ہونے والی ہے، نہیں تو میں آپ کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ بات نا، موصول اور صلہ۔ کس نے کیا سوال یہ؟ جی سر میں نے توبہ، ٹھیک ہے۔ سر سورہ فاتحہ کا تھوڑا سا وہ بتا دیجیے۔ جی میں انشاءاللہ آخر میں بتاتا ہوں سورۃ فاتحہ کا خلاصہ انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ان لوگوں کا کے انعامات، ایک انعام دنیا میں اور ایک انعام آخرت میں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، میں تمہیں کہتا ہوں اولئک۔ اچھا یہ جو اولئک ہے نا، اس میں ایک اولا ہے، اولا، اور ایک کا ہے، کا۔ یہ جو کا ہے نا، یہ اصل میں خطاب کی ضمیر ہے، خطاب کی ضمیر ہے، لیکن عمومی طور پر اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہم کر دیتے ہیں وہ لوگ، اولئک، صرف اسم اشارہ کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ لیکن ویسے آپ کو یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ اولئک کا معنی اگر ہم اس خطاب کی ضمیر کا بھی کریں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اے مخاطب یہ وہ لوگ ہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں اے مخاطب یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ آگے جی، تو اولئک یہ وہ لوگ جو ان مذکورہ صفات کے حاملین ہیں، جن صفات کا پیچھے ذکر ہوا، اے مخاطب یہ وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، ہدایت پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، اور ہدایت ایسی ہے جو کہ ان کے رب کی طرف سے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اے مخاطب جو ان صفات سے متصف ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر جمے ہوئے ہیں، اور وہ ہدایت ایسی ہے کہ جو کہ ان کے رب کی طرف سے ہے۔ دنیا میں ان کی جزا یہ ہے کہ دنیا میں یہ لوگ ہدایت پر کاربند ہیں، ان اوصاف کے حاملین کی دنیا میں جزا یہ ہے کہ دنیا میں ان کو اللہ نے ہدایت پر جما دیا ہے، اور آخرت میں ان کی جزا یہ ہے کہ وَأُولَئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں اے مخاطب میں تمہیں کہتا ہوں کہ ہم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں آخرت میں۔ اولئک علی ھدی من ربہم فی الدنیا واولئک هم المفلحون فی الآخرہ۔ فلاح کا کیا مطلب ہے جی؟ فلاح کا کیا مطلب؟ کامیابی۔ صحیح معنی بتا دے کوئی؟ ابتدا جی چلے جانا، شروع میں کس ابتدا طرح میں کامیاب؟ جنت چلے جانا۔ ہاں، یہ جی شیخ صاحب، فلاح کہتے ہیں جو زمین سے نکلے چیز، جو دانہ نکلتا ہے اس کو فلاح کہتے ہیں۔ نہیں، اتنا ڈیپ نہیں جانا ہم نے زمین کے اندر، لغوی معنی کی بات نہیں ہم کر رہے ابھی، ٹھیک ہے؟ ابھی تو ہم سر ابتدان جنت میں چلے جانا۔ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ ہاں جی، فلاح کہتے ہیں میں
ابتداءً دخول جنت، جنت میں ابتداءً داخل ہو جانا. ابتداءً کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ انسان جو ہے وہ بغیر جہنم کا عذاب چکھے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ براہ راست جنت میں جانے والوں میں شامل ہو جائے. یہ ہے فلاح. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سر یہ اس کا لغوی معنی ہے؟ نہیں، یہ شرعی معنی ہے، یہ شرعی معنی ہے، لغوی معنی نہیں ہے. لغوی معنی میں ظاہر ہے جس طرح وہ بھائی بتا رہے ہیں وہ ہم دیکھیں گے، فا لام ہا جو روٹ ورڈ ہے اس کے اندر کیا معنی ہے لغت کے اندر دیکھیں گے. لیکن ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم تو شرعی معنی بیان کر رہے ہیں. یہ اس کی دلیل کیا ہے، یہ شرعی معنی کیا ہے، یہ 18ویں پارے میں انشاءاللہ جب شروع میں پڑھیں گے قد افلح المؤمنون تو ادھر پڑھیں گے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. پچھلے سیمسٹر میں ہم نے پڑھا. سر اس کا میننگ جی سر اس پوچھیے. کا میننگ پھر کامیابی کیوں کیا جاتا ہے؟ اچھا سوال ہے. کامیابی یہی کامیابی ہے نا، ابتداء جنت میں داخل ہو جانا یہی کامیابی ہے. لیکن دیکھیں ایک ہوتا ہے کسی لفظ کا شرعی معنی، اور جب شرع کے اندر مطلب مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ جو صلاۃ کا لفظ ہے، یقیمون الصلاۃ، اب یہ صلاۃ کا جو لفظ ہے، جب یہ میں صلاۃ کا لفظ بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ نماز. نماز. سر نماز آتا ہے، لیکن اس سے مراد دعا، تسبیح و دعا بھی ہے نا. تسبیح و دعا بھی ہے، کئی اس کے معنی ہیں لغت کے اندر، اس کے کئی معنی ہیں. لیکن جب ہم اس کو قرآن میں یا شریعت میں جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فوراً اس کے شرعی معنی کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ شرعی معنی جو ہے وہی مراد ہوتا ہے. تو اسی طرح جب ہم اس کانٹیکسٹ میں فلاح کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت اس کا وہی شرعی معنی مراد لیں گے جو شریعت کی نظر میں جو فلاح ہے. ٹھیک ہے جی. جی 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 اچھا سر، جی، جزاکم اللہ خیر. حیاکم اللہ. اولئک علی ہدی من استاد جی ربہم. جی پوچھیے. جی یہ ابتداءً جنت میں داخل ہو جانا، اس کی تھوڑی سی وضاحت مزید کر دیں. اس کی وضاحت یہ ہے کہ بعض لوگ جنت میں جائیں گے عذاب بھگت کر، موحدین ہوں گے، گناہگار ہوں گے، لیکن وہ اپنے عذاب کو بھگت کر جنت میں پہنچیں گے. ٹھیک ہے، اپنے مختلف عرصے کے لیے. لیکن بعض لوگ وہ ہوں گے جو کہ براہ راست جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ فلاح یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ براہ راست ابتداءً ہی جنت میں داخل ہو جائے. واضح ہے؟ سر اس میں اشرا مبشرہ جی آتے ہیں، جزاکم مطلب اللہ کہ خیر. پہلے سے ہی، یا ضروری نہیں؟ میں سمجھ نہیں، اشرۂ مبشرہ تو انشاءاللہ داخل ہی ہیں اس میں، ان کے بارے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن یہ صرف ان کے بارے میں نہیں ہے نا، اور بھی امت کے ٹھیک ہے. اندر جو ہے وہ جو بھی لوگ ان اوصاف سے متصف ہوں گے جن کا پیچھے بیان ہوا، وہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ متقین ہوں گے جو ان اوصاف سے متصف ہوں گے. وہ انشاءاللہ جو ہے وہ دنیا میں ہدایت پر کاربند رہیں گے اور آخرت میں جو ہے وہ فلاح پا جائیں گے. اچھا جی، یہاں پر ہم نے ایک بات کہی ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر مضبوط ہیں، ہدایت پر کاربند ہیں، ہدایت پر جمے ہوئے ہیں. یہ معنی ہم نے کیوں کیا ہے مضبوطی کا، تو انشاءاللہ یہ بات ہم اپنی اگلی کلاس میں کریں گے.